اگر ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر نا اتفاقی رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے، بہن بھائیوں میں جھگڑے، بھائیوں کے آپس میں جھگڑے، نا اتفاقی رہتی ہے، گھر میں بے سکونی، بے قراری، بے چینی رہتی ہے، تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آج میں وظیفہ ذکر کروں گا۔ اولاً یاد رکھیے کہ ہم اپنے اندر صبر و تحمل اور برداشت پیدا کریں۔ صبر و تحمل، برداشت، عفو درگزر ہے کہ جب ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے گھروں سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ برداشت کرنا ہم سیکھیں۔ یاد رکھیے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ اب دیکھیے دشمن کیا چاہے گا کہ ہمارا کام بھی تباہ ہو جائے، ہمارا گھر بھی بے سکون رہے، بے امن رہے، ہمیں گھر میں بھی سکون نہ ہو، باہر جائیں تو وہاں بھی سکون نہ ہو، ہماری آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ یہی شیطان چونکہ ہمارا دشمن ہے، اس کی بھی یہی سازش ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے کہ ہمارے گھروں کا امن بھی تباہ ہو جائے، ہمارا کام بھی تباہ ہو جائے، ہمارے کام میں بھی برکت نہ ہو، ہمارے گھر میں بھی برکت نہ ہو، بے نمازی ہم بن جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت بھی نہ ہو، تو یہ پھر شیطان کے آماجگاہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح وہ کیا چاہتا ہے کہ ہماری دنیا و آخرت دونوں تباہ ہو جائے، اس کی یہ سازش ہے۔ تو ہمیں اس کی سازش کو ناکام بنانا ہے اور اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کو عام کرنا ہے، اپنی ذات میں صبر و تحمل پیدا کرنا ہے، اپنے سمیت ہر ایک کو جو ہے اپنے گھر کے جو افراد ہیں ان کے کسی بھی چھوٹے بڑے معاملے کو درگزر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس کی برکت کیا ہوگی؟ ہمارے گھر میں بھی برکت، ہمارے کام میں بھی برکت ہوگی۔ نمازوں کو قائم کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک وظیفہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، انشاءاللہ اس کا بے حد فائدہ ہوگا۔ اس وظیفے کا اس کی ایک فائدہ یہ ہے، اس کی برکت یہ ہے کہ یہ وہ وظیفہ ہے جو احادیث مبارکہ میں ذکر ہوا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا جب بھی گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کرو، اگرچہ کوئی ہو یا نہ ہو، بلند آواز سے گھر میں جائیں سلام کریں۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھ پر بھی سلام عرض کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سلام عرض کریں۔ جیسا کہ ہم گھر میں داخل ہوئے ہم نے بلند آواز سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگرچہ کوئی نہ بھی ہو۔ پھر اس کے بعد ہم کہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اس کے بعد درود پاک پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں، تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ ہمارے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ جب گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا تو گھروں میں آپس میں محبتیں قائم ہوں گی، نہ چاقیاں نہ اتفاقیاں دور ہوں گی۔ اور اس وظیفے کا ایک اور فائدہ یہ ہے، فرمایا جو اس پر عمل کرے، یعنی گھر میں داخل ہو سلام کرے، نبی پاک پر سلام عرض کرے، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اس کے بعد درود پاک پڑھے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے گھر میں اور اس کے کام میں خیر و برکت ایسی ہوگی، ایسی اللہ تعالیٰ اسے برکت عطا فرمائے گا کہ وہ مالا مال ہو جائے گا۔